نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أخلصنا لوجهك الكريم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ جو ہم چیپٹر سٹارٹ کریں گے وہ ہے صفات کا بیان. حروف کی صفات کیا ہوتی ہیں؟ صفات کا لفظ جمع ہے جس کا واحد کیا ہے؟ صفت. صفت کسے کہتے ہیں؟ اس کا لغوی معنی ہے حالت اور کیفیت. اصطلاحی معنی کیا ہے؟ وہ حالتیں اور کیفیات جو حروف میں مخارج سے ادا ہوتے وقت پائی جاتی ہیں. مثلاً آسان الفاظ میں اس کو سمجھتے ہیں کہ مخرج کیا تھا؟ کسی حرف کے نکلنے کی جگہ. مثلاً وہ حرف حلق سے نکلے گا، زبان کے کسی حصے سے نکلے گا، ہونٹوں سے نکلے گا، جوف دہن یا خیشوم سے. 5 بنیادی چیزیں، بنیادی جگہ بتا دی جہاں سے حروف نکلتے ہیں. یہ تو ہے مخرج. وہ حرف کس حالت میں نکل رہا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے؟ باریک ہے یا موٹا؟ سیٹی کسی آواز ہے یا شدت سے پڑھا جائے گا؟ کس طرح کی آواز اس کی ہوگی؟ اسے کہتے ہیں صفت. یہ ہے وہ حالت اور کیفیت جس میں کوئی حرف ادا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں صفات. اور جیسے ہم نے پڑھا 29 حروف تہجی ہیں. ان تمام حروف تہجی کے جس طرح سے ہر ایک کا ایک ایک مخرج ہے جو بیان کیا جاتا ہے، ایسے ہی تمام حروف کی صفات بھی ہیں جو بیان کی جاتی ہیں. صفات کے فوائد کیا ہیں؟ ہم کیوں پڑھیں صفات؟ ہم نے تو جان لیا مخرج کہاں سے نکلنا ہے، اور جب ہم اسے اس کے پوائنٹ سے نکالیں گے تو آبویسلی وہ ٹھیک نکلے گا. تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے صفات کو پڑھنے کی یا ان کے بارے میں جاننے کی؟ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں چند ایک فوائد کا ذکر کرتے ہیں یہاں پر، جن میں سب سے پہلی بات کہ جن حروف کے مخارج ایک ہیں، صفات کے ذریعے ان میں فرق کیا جاتا ہے. ایک ہے سے کیا مراد ہے؟ مثلا آپ دیکھیں حروف نطعیہ تا دال طا، لساویہ سا دال صا، ٹھیک ہے. تو ان میں کیا ہے؟ یہ ایک ہی مخرج سے 3 حروف ادا ہو رہے ہیں، لیکن ان 3 حروف کی صفات مختلف ہیں. مثلا صفت استعلاء. صفت استعلاء یعنی کسی بھی حرف کو پر پڑھنا. اس کی وجہ سے ہم تا، طا، ذال اور ظا، سین اور صا، صاد، اس میں فرق کیا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں تا، طا ایک ہی مخرج ہے، ذال، ظا یہ بھی ایک مخرج ہے، سین، صاد یہ بھی ایک مخرج ہے. ایک ہی جگہ سے یہ 2 حروف ادا ہوتے ہیں، لیکن ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک پر ہے، ایک باریک ہے. ایک موٹا پڑھا جائے گا، ایک باریک پڑھا جائے گا. تو یہ صفت کا فائدہ ہوتا ہے کہ صفت ہمیں بتاتی ہے ایک ہی مخرج میں موجود 2 سے 3 حروف صفات کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں. پھر اسی طرح صفات کے ذریعے سے قوی اور ضعیف حروف کی پہچان ہوتی ہے. قوی اور ضعیف حروف سے کیا مراد ہے؟ آپ دیکھیں کچھ حروف ایسے ہیں جن کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ انہیں شدت سے پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، اور کچھ ہے جنہیں ہم کہتے ہیں انہیں نرمی سے پڑھا جائے گا. تو نرمی سے پڑھنا ضعیف حروف ہے، اور شدت سے، قوت سے، پورے جماؤ سے ادا کرنا یہ قوی حروف ہیں. تو یہ کیسے پتہ لگے گا؟ صفت کے ذریعے. پھر اسی طرح 3rd پوائنٹ کیا ہے؟ صفات کے ذریعے ہی حروف کی صحیح ادائیگی اور پہچان ہوتی ہے. اس لیے یہ علم تجوید کا بنیادی حصہ ہے. اگر ہمیں معلوم ہی نہ ہو کہ سین کے مخرج میں سیٹی کسی آواز کا ہونا ضروری ہے، یہ سین کی صفت ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم سین کو اس کا پورا حق نہیں دے سکیں گے. اسی طرح آپ دیکھیں ہمیں پتہ ہے را کی صفت ہے کہ اس میں تکرار ہو، اور اگر اس میں تکرار نہیں ہوگی تو را تو خوبصورت ادا ہی نہیں ہوگا. اس کی ادائیگی تکرار کے بنا اس کی ادائیگی پراپر ہے ہی نہیں. تو صفات کیا ہیں؟ یہ حروف کی صحیح ادائیگی اور پہچان میں مدد دیتی ہیں.
صفات کی اقسام ہم دیکھتے ہیں کون کون سی ہیں. دو بنیادی اقسام ہیں، صفات لازمہ اور صفات عارضہ. یہ دو بنیادی اقسام ہیں صفات کی. صفات لازمہ جیسا کہ آپ دیکھیں ورڈ سے ظاہر ہو رہا ہے، لازمہ لازم سے، وہ صفات جو لازمی ہیں. عارضہ عارضی سے، ٹیمپریری عارضی طور پر ہیں، مستقل نہیں ہوتی. لازم کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز جو مستقل ہو، ٹھیک ہے. اور عارض کیا ہے؟ عارضی کیا ہے؟ جو چیز وقتی طور پر ہو. تو صفات دو طرح کی ہیں، وہ صفات جو مستقل ہوتی ہیں اور وہ صفات جو عارضی طور پر ہوتی ہیں. ان دونوں میں کیا فرق ہے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ صفات کو سمجھنے میں مددگار ہوں گی. صفات لازمہ اور عارضہ میں فرق. صفات لازمہ اور عارضہ، سب سے پہلا فرق کیا ہے؟ اس کے جو ہیڈنگ ہے اسی سے واضح ہو جاتا ہے. صفات لازمہ ہر حال میں حرف کے اندر پائی جاتی ہیں. حرف جس بھی صورت میں ہے، ساکن ہے، متحرک ہے، مشدد ہے، جس بھی صورت میں حرف موجود ہے، صفات لازمہ ہر حال میں پائی جاتی ہیں. جبکہ صفات عارضہ اس کا اپوزٹ ہے، یہ حروف میں کبھی پائی جاتی ہیں، کبھی نہیں پائی جاتی، کیونکہ ٹیمپریری ہیں، کبھی ہوتی ہیں، کبھی نہیں ہوتی. پھر اسی طرح صفات لازمہ تمام حروف میں پائی جاتی ہیں. 29 حروف تہجی ان سب میں پائی جاتی ہیں صفات لازمہ. جبکہ صفات عارضہ چند حروف میں پائی جاتی ہیں، یہ سب میں نہیں ہوتی ہیں. چند ایک حروف ہیں، انشاءاللہ جب پڑھیں گے ڈیٹیل تو یہ مزید سمجھ آ جائے گا. اسی طرح صفات لازمہ میں غلطی کو لحن جلی کہتے ہیں. لحن جلی کیا تھی؟ بڑی اور نمایاں غلطی، وہ غلطی جس سے قرآن مجید کے معنی اور مفہوم میں تبدیلی آتی ہو، اور یہ حرام درجے کی غلطی ہوتی ہے. لہٰذا جب ہم کسی حرف کو ادا کرتے ہیں اور اس کی صفت لازمہ کو نہیں پڑھتے، جو اس کا لازمی حصہ ہے، ہم اس کو ادا نہیں کرتے، تو یہ غلطی لحن جلی میں آتی ہے. جبکہ صفات عارضہ میں غلطی کو لحن خفی کہتے ہیں. وہ صفات جو ٹیمپریریلی ہوتی ہیں، عارضی طور پر کسی حرف میں ہوتی ہیں، اگر ان میں غلطی ہو جائے تو یہ غلطی لحن خفی ہے، چھوٹی غلطی ہے، حرام درجے کی نہیں ہے، لیکن مکروہ ہے. اور چوتھا اور آخری فرق کیا ہے؟ صفات لازمہ کسی سبب پر موقوف نہیں ہوتی. اس سے کیا مراد ہے کہ کسی بھی حرف میں صفات لازمہ ہمیشہ ہوتی ہے. اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ حرف ساکن ہو، اس پر پیش ہو، اس پر مد ہوتی ہو، اس پر مد اصلی بالیا ہوتی ہو، یا وہ حرف لین ہو. کوئی شرط نہیں چاہیے، وہ جس بھی حالت میں ہے حرف، صفات لازمہ اس میں ہوگی. لہٰذا وہ کسی بھی شرط پر، کسی بھی سبب پر موقوف نہیں ہوتی. جبکہ صفات عارضہ سبب پر موقوف ہوتی ہیں، اسی لیے یہ کبھی پائی جاتی ہیں، کبھی نہیں. یعنی کہ ہماری کنڈیشن پوری ہوگی تو یہ پائی جائیں گی، ہماری کنڈیشن پوری نہیں ہوگی تو یہ نہیں پائی جائیں گی. ٹھیک ہے. اس میں دیکھیں میں ایک سمپل سی، کیونکہ ہم نے ان کی تفصیل پڑھنی ہے انشاءاللہ کہ یہ صفات کون کون سی ہوتی ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے سے میں اس کو واضح کروں گی ان صفات کے ساتھ جو ہم پڑھ چکے ہیں. آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پر ہم پڑھ چکے ہیں سین میں سیٹی کی سی آواز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم نے پڑھا تھا قلقلہ، 5 حروف ہیں جن میں قلقلہ ہوتا ہے، اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ قلقلہ ہر حال میں ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ پرومیننٹ کب ہوتا ہے؟ جب حرف ساکن ہوتا ہے. لیکن حرف ساکن نہ بھی ہو تب بھی اس میں قلقلہ ہوتا ہے. تو یہ صفت جو سیٹی کسی آواز کی ہے یا پھر قلقلہ کی صفت ہے، یہ صفت کون سی ہے؟ جو حروف میں ہمیشہ موجود ہوگی. یہ صفت لازمہ میں سے ہے. ٹھیک ہے. یہ کسی سبب پر موقوف نہیں ہے. سین کے بارے میں کوئی شرط نہیں آتی کہ سین پر زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو پھر سیٹی کی سی آواز آئے ورنہ نہ آئے. ایسا ہم نے کچھ نہیں پڑھا. ہم نے کیا پڑھا؟ سین سیٹی کسی آواز سے ادا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. صفات عارضہ مطلب کیا ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر صفات عارضہ میں کیا آئے گا؟ ہم نے پڑھا تھا جیسے آپ دیکھیں کہ را کبھی پر ہوتا ہے، کبھی باریک ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام میں لام اسم جلالہ، ٹھیک ہے، اس میں جو لام آتا ہے وہ کبھی پر ہوتا ہے، کبھی باریک ہوتا ہے. ٹھیک. تو یہ کیا ہے؟ یہ صفت عارضہ ہے. کسی حرف کا کبھی پر ہو جانا یا باریک ہو جانا، جیسے را اور لام.
ٹھیک، اسے کہتے ہیں صفت عارضہ۔ اب یہ صفت عارضہ کیا ہے، آپ یہاں موجود تعریف کے اکارڈنگ دیکھیں، کبھی پائی جاتی ہیں کبھی نہیں، را کبھی پر ہوتا ہے کبھی نہیں، چند حروف میں پائی جاتی ہیں۔ ہم نے کیا پڑھا تھا، الف لام را، پورے حروف تہجی میں سے الف لام را تھا جنہیں شبہ مستعلیہ کہا گیا، جو کبھی پر ہوتے ہیں کبھی نہیں، تو یہ چند حروف میں پائی گئی، ٹھیک ہے۔ پھر را کو پر پڑھنا نہ پڑھنا یہ لحن خفی میں آئے گا، لحن جلی میں نہیں۔ اور پھر چوتھی بات کہ یہ کسی سبب پر موقوف ہوتی ہیں، آپ دیکھیں را کا پر ہونا کسی سبب پر موقوف ہوتا ہے، کسی سبب پر ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ سبب ہوتا ہے تو را پر ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا سبب تو را باریک پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فرق ہے، انشاءاللہ ہم آگے نیکسٹ اپنی کلاس میں اس کی تفصیلات پڑھیں گے، صفات لازمہ کی کچھ ایسی صفات ہیں جو ہم نے ابھی تک نہیں پڑھی، جن کا ذکر نہیں ہوا، اور صفات عارضہ کو ہم پڑھیں گے۔ ان صفات کے کچھ دیگر نام بھی ہیں، مختلف ناموں سے ان کا کتابوں میں ذکر کیا جاتا ہے یا پکارا جاتا ہے۔ صفات لازمہ کے 3 اور نام کیا ہیں، اسے ذاتیہ بھی کہتے ہیں، ممیزہ بھی کہتے ہیں، اور مقومہ، ٹھیک ہے۔ ذاتیہ یعنی کسی بھی حرف کی ذات، اس کا ذاتی حصہ ہے، اس کی ذات کا حصہ اس سے الگ نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ممیزہ وہ صفت جو 2 حروف میں فرق بیان کرے، 2 حروف میں تمیز بیان کرے، تمیز کرنے کو، مثلا سین اور صاد میں جو صفت جس کی وجہ سے تمیز کی جائے گی اسے کہا جائے گا صفت لازمہ۔ ممیزہ تمیز سے ہے، ٹھیک۔ مقومہ قوت دینے سے ہے، وہ صفات جو حروف کے صحیح استعمال کرنے کو کی قوت دیتی ہیں۔ اور اسی طرح صفات عارضہ، ان کے 3 مختلف نام ہیں، محسنہ، مزینہ، محلیہ۔ محسنہ حسن سے ہے، حسن دینے والی، مزینہ زینت سے ہے، زینت دینے والی، اور محلیہ محل سے ہے، ہم نے پڑھا تھا محل مد، محل کہتے ہیں جگہ کو، مقام کو جگہ دینے والی۔ تو یہ 3 دیگر ان صفات کے نام ہیں۔ آسان نام کیا ہیں، صفات لازمہ اور عارضہ، لیکن مزید نام جن کا ذکر آتا ہے، کتابوں میں ذکر کیا جاتا ہے، وہ کون سے ہیں، صفات لازمہ ذاتیہ، ممیزہ، مقومہ، اور صفات عارضہ محسنہ، مزینہ، محلیہ۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، صفات کا بیان، اور آج ہم نے صرف اس کا آپ یوں سمجھے کہ ایک تعارف پڑھ لیا کہ صفات کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہوتے ہیں، ان کو پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، ہمارا انہیں پڑھنا کیوں ضروری ہے، اور صفات کی کتنی اقسام ہیں، صفات لازمہ اور عارضہ، اور ان صفات کی 2 اقسام میں کیا فرق ہے، یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اور لاسٹ میں صفات لازمہ اور عارضہ کے نام ہم نے پڑھ لیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم صفات لازمہ میں کون کون سی صفات آتی ہیں اس کا تفصیلی ذکر پڑھیں گے۔ اس حوالے سے کوئی کوسچن ہو آپ گروپ میں پوچھ سکتے ہیں، آپ اپنی کلاس میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ جو لوگ فیس بک آڈینس ہیں جسٹ، وہ ہمارے کسی گروپ میں نہیں ہیں، وہ فیس بک پر بھی اپنا کوسچن پوچھ سکتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ ٹاپک کو مزید تفصیل پڑھنے سے اگر کوئی کنفیوژن ہوگی بھی تو وہ کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ بارک اللہ لی ولکم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الہی آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔